بھائیوں بہنوں اور عزیزوں، یہ سورۃ الرعد کی دوسری آیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ملاقات کا یقین دلانے کے لیے، کیونکہ آیت ختم ہوتی ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اپنی ملاقات کا یقین دلانے کے لیے اپنی قدرتیں ذکر فرمائیں کہ میں اتنی قدرتوں کا مالک ہوں، پھر تم یہ سمجھو کہ ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں۔ یہ سب ایسی مولویوں کی باتیں ہیں۔ فرمایا میں تمہیں کچھ اپنی قدرتیں بتاتا ہوں، ان پر غور کر کے دیکھ لو۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ تم ایک چھوٹی سی چھتری جو ہے چھتری، وہ بھی ہاتھ میں پکڑے بغیر اپنے آپ پر تان نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کائنات کے اوپر آسمان کا سایہ چاروں طرف بنا دیا ہے اور اس کا کوئی ستون نہیں ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کوئی ستون نظر آتا ہے؟ پھر یہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو عرش جو ہے نا، یہ زمین ہے، اس کے اوپر آسمان ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 500 سال کا فاصلہ ہے ہر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان۔ ان پر کچھ کلام بھی ہے۔ اور وہاں جو سالوں کا حساب ہے نا، یہاں کا حساب کچھ اور ہے، اس لیے کہ یہاں دن رات اور مہینے اور سال سورج کی گردش سے بنتے ہیں، اور جہاں سورج ہے ہی نہیں، اس سے اوپر چلے جاؤ سورج سے، سورج ہے ہی نہیں، وہاں تو پھر کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا نا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے پاس ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ہمارا ایک سال گزرتا ہے تو وہاں ایک دن ہوتا ہے۔ تو بھائیو، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کچھ بندوں کو علم آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، یہ سائنس کی معرفت بھی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سورج ایک بڑی، یہ ہماری زمین کا سلسلہ اور چاند کا اور یہ 6-7 سیارے یہ سورج کے ارد گھوم رہے ہیں، اور سورج جو ہے نا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج بھی چل رہا ہے اپنے ایک ٹھکانے کے لیے۔ وہ بھی ایک کہکشاں ہے جس کے ارد گرد سورج چل رہا ہے، اور اس میں اتنے لاکھوں کروڑوں اس سورج سے بھی بڑے سورج موجود ہیں، اور اتنا فاصلہ یہ سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ اتنے فاصلے پر ہیں یہ سیارے کہ ان کے لیے ہمارے یہ میل جو ہے نا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں میل یہ کام ہی نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے ایک اور پیمانہ مقرر کیا ہے۔ وہ پیمانہ یہ مقرر کیا ہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ روشنی کی رفتار 1,60,000 میل ایک سیکنڈ میں چلتی ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں اتنا فاصلہ کرتی ہے۔ اچھا، تو 60 سیکنڈ میں 1 منٹ ہوتا ہے۔ اب 1,86,000 کو 60 سے ضرب دو تو جتنا یہ بنے گا نا، وہ 1 منٹ کا بنے گا۔ اس میں 1 منٹ میں آپ سوچیں کتنے لاکھوں میل بن جائیں گے 1 منٹ میں، اور گھنٹے میں کتنے بنیں گے، اور دن میں کتنے بنیں گے، اور مہینے میں کتنے بنیں گے، اور سال میں کتنے بنیں گے۔ اس کو سائنسدان کہتے ہیں نوری سال ہے، یعنی روشنی کی رفتار کے لحاظ سے یہ سال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں اور اتنے دور ہیں
کہ بعض کی جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں پہنچ سکی. جب سے پیدا ہوئے ہیں نا اربوں سال، اللہ جانتا ہے کب سے اس نے زمین پیدا کی ہے، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے. جب سے یہ آسمان اللہ نے پیدا کیا نا اس وقت سے لے کر ان کی روشنی چلی آ رہی ہے اور ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی. دلیل اس کی وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہر روز ہی تقریباً ایک نئے سے نیا سیارہ جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے، اس کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے. اس سے پہلے اس کی روشنی پہنچی نہیں تھی. نئے نئے سیارے دریافت ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں کو نظر آتے رہتے ہیں. اتنی بڑی کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے تو اس میں جو فاصلہ ہے یہ زمین سے آسمان تک کا اتنا فاصلہ ہے، اور اس سے اوپر پھر اگلے آسمان، اور پھر اس سے اوپر کا آسمان، ساتوں آسمان، ان کے اوپر پھر جنت ہے اور سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات میں یہ سب کچھ طے کرا دیا. سب کچھ لاکھوں کروڑوں اربوں میلوں کی یہ جو پیمائش ہے، پیمائش ہو ہی حساب سے نہیں سکتی. وہاں اللہ تعالیٰ ایک رات میں، اس لیے اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، ایک رات کے کچھ حصے میں راتوں رات اللہ نے سیر کرا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر بھی ملاقات ہوئی ہمارے والد ماجد جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، دوسرے تیسرے چوتھے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. دائیں طرف بھی کچھ بچے تھے، بائیں طرف بھی کچھ بچے تھے. تو پوچھا یہ کیا ہے، تو فرشتہ بنایا جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے. این وہ بیت اللہ شریف زمین میں ہے اور آسمان میں اس کے بالمقابل نہ وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر کبھی ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. اتنے فرشتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے. صحیح بخاری میں یہ موجود ہے. تو اب اس کے بعد وہ ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر میں سدرۃ المنتہا پر کے پاس مجھے لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ ایک بیری ہے. تو فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے پتے جس طرح ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں اور اس کے بیر جس طرح حجر شہر کے 2.5 مشکوں کا 2.5 مشک ہونا پانی تو ایک مٹکا بنتا ہے حجر شہر کا. تو فرمایا کہ اس کے جو بیر تھے نا وہ اتنے بڑے بڑے تھے جس طرح حجر شہر کے مٹکے ہوتے ہیں. کہتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پر نا روشنیاں، عجیب و غریب قسم کے رنگ وہاں ظاہر ہو گئے، روشنیاں اور سونے کے پروانے اس کے اوپر، اور اتنی وہ کہتے خوبصورت ہو گئی کہ اس کی تعریف اور اس کا وصف کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اللہ وحدہ لا شریک کے سوا. تو وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہوا پوری ان کی شکل میں، اور پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھی فرمائی اور 50 نمازیں فرض فرمائی. وہ سارا قصہ کئی دفعہ اللہ کی توفیق سے بیان ہوا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات اس کا کوئی حساب ہی نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسیع کرنے والے ہیں اس کو اور اس کائنات کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. انسان تو جو بناتا ہے نا وہ پھر سکڑتی ہے نا، کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جو پیدا کیا وہ پھیلتا ہی جاتا ہے. انسان دیکھ لو، ایک تھے ہمارے والد آدم علیہ السلام، اب سلسلہ دیکھ لو
کہیں جنگل میں چلے جاؤ وہاں آبادی نظر آ جائے گی، پہاڑوں میں جاؤ او چوٹی کے اوپر بھی ایک چراغ رات کو ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی پہاڑ کی چوٹی بھی کم ہی خالی ہے جہاں آدم علیہ السلام کی اولاد نہ ہو۔ اسی طرح سے اس زمین کا جو سلسلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو پیدا کیا اور ہم اور وسعت دیتے چلے جاتے ہیں، وسعت دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی کائنات، اور اس کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالی، یہ جنت ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، اس سے اوپر فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے۔ کس طرح ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے وہم و خیال سے اللہ کی ذات پاک بہت بلند ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، تو ہم تو سنتے ہیں تو اللہ پھر نہیں سنتا، کیونکہ ہماری جیسا تو نہیں ہے نا، اور ہم دیکھتے ہیں تو اللہ دیکھتا نہیں ہے، نہیں، فرمایا اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن تمہارا دیکھنا اللہ کے دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ تمہیں تو دیوار کے پاس نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور اللہ پر کوئی چیز، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وحدہ لا شریک پر کوئی چیز نہ زمین میں مخفی ہے نہ آسمان میں مخفی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل ظاہر ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے انہا ان تکن، اگر کوئی چیز ہو فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر، اور ہو کتنی، انہا ان تک مثقال ذرۃ، ذرہ ہو ایک چھوٹا ذرہ، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا کہیں آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں کسی جگہ پر ہو، یأت بہا اللہ، یہ نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہی ہے، جب چاہے وہ اس کو اپنے پاس حاضر کر سکتا ہے، اپنے پاس لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ علم بھی اتنا ہے، قدرت بھی اتنی ہے، اللہ اکبر، بے حساب قوتوں کا مالک۔ اور جو اللہ کی صفات قرآن میں آئی ہیں، حدیث میں آئی ہیں، وہ سب ماننی فرض ہیں، لیکن اس طرح ماننی ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں کہ ہماری طرح۔ ہم بھی بولتے ہیں، اللہ بھی کلام کرتا ہے، ہم اترتے بھی ہیں، ہم چڑھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے پچھلی رات اور پھر اوپر چڑھتا بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کے دن زمین پر سب سے پہلے تو جب وہ قیامت برپا ہوگی تو پہاڑ جتنے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا فَقُلْ، ان سے کہہ دو، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو دھنک کر رکھ دے گا، جس طرح روئی دھنکی جاتی ہے نا، اس طرح دھنک کر رکھ دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پوری زمین ایک میدان بن جائے گی، نہ کوئی نیچی جگہ، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، سمندروں کا پانی ہوا بن کر اڑ جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے، اور جو نیچی اونچی جگہ سب برابر کر دی جائے گی، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک واشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے نور، اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، واشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، ووضع الکتاب، اور ہر شخص کا عمل نامہ رکھا جائے گا، وجیء بالشہداء والنبیین، گواہ بھی حاضر ہو جائیں گے، نبی بھی حاضر ہو جائیں گے، وقضی بینہم بالحق، اور
حق کے ساتھ ہر ایک کے درمیان انصاف کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو وہ دن ہے بھائی، اس دن کا یقین دلانے کے لیے اللہ اپنی قدرتیں ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے آسمانوں کو کس طرح بلند کیا، پھر میں عرش پر مستوی ہو گیا ہوں، میں عرش پر ہوں، اور قیامت کے دن پھر عرش جو ہے نا وہ بھی آئے گا۔ سوال پیدا تھا، اتنا بڑا عرش، اتنا جو زمین و آسمان کائنات کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی عرش ہے، تو وہ کیسے آئے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تم نہیں جو سمجھ سکتے تو جو اللہ نے کہا اس کو مان لو۔ ہر بات تو سب سمجھ نہیں سکتے ہم نا، کیسے آئے گا؟ کوئی کہتا ہے جی وہ تو آ نہیں سکتا جی، عرش کیسے آئے گا؟ اول تو وہ کہتے ہیں عرش ہے ہی کوئی نہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعوں میں ذکر کیا تھا، کہتے عرش کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو یہ بھی کوئی نہیں، باقی کہاں ہے؟ اس کا انہوں نے ٹینٹا ہی ختم کیا، کہتے ہیں لا مکان ہے، کہیں بھی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے۔ او بندگان خدا، میرا رب مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے، میں کیسے اس کو پکاروں گا؟ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے تمہارا رب جو ہے اوپر ہے، تمہارا رب عرش پر ہے، تم اپنے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ منتظر ہیں کہ کب میرا رب یہ وہی فرمائے کہ تم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرو۔ اس انتظار میں جو آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، ہم اس کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو قبلہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو قبلہ آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کو اس کی طرف آپ کا رخ کر دیں گے۔ لو اب ہماری طرف سے حکم ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اور بعض جاہل علماء جو بنتے ہیں لیکن ہیں جاہل علماء نے نہ رب کی قدر پہچانی اور نہ رب تعالیٰ کے عرش کی قدر پہچانی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، جب معراج کے لیے گئے تو اللہ نے عرش پر بلا لیا اور حکم یہ دیا کہ جوتوں سمیت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم ہوا، مگر ہمارے نبی کو حکم ہوا کہ جوتوں سمیت ہی عرش پر آ جائے۔ اللہ کی قسم صاف ہی جھوٹ ہے، صاف ہی جھوٹ ہے، بہتان ہے، اللہ پر بہتان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ دیکھو سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا کا معنی ہی حدیث میں یہ ہے کہ جو نیچے کی چیزیں ہیں وہ وہاں تک جاتی ہیں، اس سے اوپر نہیں جاتی، اور جو اوپر کی چیزیں ہیں وہ وہاں تک آتی ہیں اور نیچے نہیں آتی، تو اس کا نام ہے المنتہا۔ انتہا کی جہاں جا کر حد ختم ہو جاتی ہے نا، آگے اگلی حد شروع ہوتی ہے، وہاں گئے ہیں۔ اس سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا کہیں مذکور نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جن کی عبادت کی جا سکتی ہے تو وہ پھر عرش والے کے پاس جانے کا کوئی راستہ ڈھونڈتے کہ وہاں وہ بھی عرش پر پہنچ جائے، کوئی عرش پر جا سکتا نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح مسلم میں ہے، کہ آپ نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو عظیم نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ اور ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ کے چہرے کے آگے 70,000 نور کے پردے ہیں، نور کے پردے ہیں، ایک نور ہے پھر دوسرا 70,000، اگر وہ ان کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی کرنیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے سب کو جلا کے رکھ دے۔
اللہ تعالیٰ ہے سورج کا پیدا کرنے والا. سورج کو ذرا قریب آ جائے دیکھے کس سے ہر چیز جھلس جاتی ہے یا کیا بولتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کا دیکھنا کوئی مذاق کی بات ہے؟ وہ عرش پر جانا مذاق کی بات ہے؟ لیکن لوگوں نے تو کھیل بنا لیا. ہن ساری دنیا سو گئی ہے. عرشاں ہوتے آ جا چپ کر. کوئی کسی قرآن میں یا حدیث میں یہ بات نہیں. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عرش اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے. قیامت کے دن نا عرش بھی آئے گا. عرش پر اللہ تعالیٰ چنانچہ فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کمزور ہو جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. فرشتے جو ہے نا اس پھٹے ہوئے آسمان کے کناروں پر ہوں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. تیرے رب کے عرش کو ان سب کے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. رب تعالیٰ کا عرش آئے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں گے. تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں عرش کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے, اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے, وہ یہ بتائیں کہ فرشتے پھر کس چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. وہ لوگ الذین وہ فرشتے یحملون العرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے نا وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. ایمان والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے, جو تجھ پر ایمان لائے ان کے گناہ معاف فرما دے. فرشتے ہمارے ساتھ اتنا, ایمان والوں کے ساتھ اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے, ہم گناہ گاروں کے لیے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یا اللہ وسعت رحمتا وعلما, تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے, تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. جو لوگ توبہ کریں اور تیرے راستے پر چلیں ان کو معاف کر دے. وقہم عذاب الجحیم, اور جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لے. اچھا یہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی تخت تو کوئی نہیں, تو وہ فرشتے کس چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں بھائی؟ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. سب سے پہلے انا اول من تنشق عنہ القبر یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میں دیکھوں گا نا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہوں گے. عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہوں گے. تو فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں یا ان کو وہ جو طور کے موقع پر تجلی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے, وہ شاید وہ بے ہوشی نہ ہوئے ہوں. قیامت کے دن ہر بندہ بے ہوش ہو جائے گا نا جو موجود ہے, وہ بھی صاعق من فی السماوات و من فی الارض. پھر وہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے, قبریں پھٹیں گی, سب باہر آئیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پھٹے گی اور آپ باہر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے یا ان کو طور کے موقع پر بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا اور وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو بھائیوں ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ جاہل لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب تعریف کرتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں نا, وہ نعت کے الفاظ در حقیقت حمد کے ہوتے, اللہ کی تعریف ہوتی ہے, لگاتے وہ نبی پر ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے.
اور جھومتے ہیں، پھر اس کو سننے والے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ نعت جو پڑھی جا رہی ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا؟ جسے چاہے ابو طالب کو کیوں نہ بلا لیا؟ ابو طالب کفر پر کیوں فوت ہوا؟ جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ تو شان اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو وہ پڑھتے نعت ہے، در حقیقت وہ اللہ کی صفات ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے عرش کی بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دنیا میں اب یہ لوگ جو ہے نا، کئی جاہل وہ دنیا میں بھی کہتے اللہ تعالیٰ کو عرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور کئی ولیوں کے متعلق بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسروق کہتے ہیں، تابعی ہے، بڑا کبیر تابعی ہے، کہتے ہیں کہ میں ام المومنین کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے فقط اعظم الفریتا، بہت بڑا اس نے جھوٹ باندھا۔ کہتے میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ام المومنین، یہ سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا یا اس سے بقریب، یعنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ قرآن میں آیت ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں سب سے پہلی ہوں وہ شخص جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تھے جناب جبرائیل علیہ السلام، 2 دفعہ میں نے ان کو دیکھا، اور اس آیت میں 2 دفعہ دیکھنے کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ زمین پر کہ وہ سامنے مشرق کی طرف زمین سے آسمان تک اور دائیں سے بائیں تک پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا، 600 پر تھے ان کے، اور کو کمال ہی خوبصورتی تھی ان کی۔ ایک یہاں دیکھا اور ایک سدرۃ المنتہا کے پاس ان کو ان کی اصل صورت میں نے دیکھا ہے۔ قیامت کے دن ہاں پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ یہ قوت اپنے مومن بندوں میں پیدا کر دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھ سکیں گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، بہت بڑے بڑے عالم یہاں بھی ٹھوکر کھا گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اس لیے کہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کوئی چیز کسی جہت میں ہو، مثلا سامنے ہے نا، جنوب کی طرف ہے میں دیکھ رہا ہوں، مشرق کی طرف ہے میں دیکھ رہا ہوں، اوپر کی طرف ہے دیکھ رہا ہوں، کسی جہت میں ہونا ضروری ہے دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق کسی جہت کی طرف ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں اور نہ آگے نہ پیچھے۔ جب کسی جہت کی طرف نہیں تو وہ نظر کیسے آئے گا؟ وہ تو ہو سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ تو یہ جو قرآن میں آیا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھے گا، قدرتوں کو دیکھے، قدرتوں کو تو ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں بھائی، اس میں کیا کیا خوبی اور کیا کمال اور اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے نا، بلکہ پوچھا صحابہ نے کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند کو جب 14ویں رات کا ہو دیکھنے میں کوئی شک شبہ تمہیں رہتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا جہاں جہاں تم بیٹھے ہوگے نا وہیں وہیں تمہیں اللہ پاک کی زیارت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا سب نعمتیں دے کر کہ بتاؤ اور کوئی خواہش تمہاری ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے چہرے خوبصورت بنا دیے، ہر خواہش ہماری پوری کر دی، تو اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا ہمارے پاس تمہارے لیے ایک مزید چیز بھی ہے، وَلَدَيْنَا مزید، ایک زائد چیز ہے۔ وہ کیا؟
وہ اللہ پھر ان کو اپنی زیارت عطا کرے گا تو جنت کی ہر نعمت ہی بھول جائے گی. اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ کا دیدار ایسا ہوگا کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل سے نصیب فرمائے. اور کس طرح ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ یک لخت ایک روشنی ہوگی، تو اوپر جب روشنی ہوگی دیکھیں گے تو رب تعالیٰ ان کو نظر آئے گا اور یہ کہے گا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اور اس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. رب الرحیم کی طرف سے جنتیوں کو السلام علیکم کی آواز آئے گی. تو بھائیو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہم سب کو مرنا بھی ہے، پھر زندہ بھی ہونا ہے، پھر اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے، پھر حساب کتاب بھی ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں پڑتال سے محفوظ رکھے اور معافی بس ویسے ہی بے حساب ہی اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.